سر آپ 5 سال وزیر صحت رہے پنجگور کے لیے. میں خود چونکہ ابھی ہو کے آیا ہوں 2025 میں, تو ہاسپٹلس کی جو کنڈیشن دیکھی, ایمبولینس ہے تو فیول نہیں, فیول ہے تو ایمبولینس نہیں ہے. انقلابی کام کون کون سے کیے آپ نے؟ میں اس ملک کے آئین کے دائرہ اختیار میں ہوں, فریم ورک کا پاکستان میں سیاست کر رہا ہوں. جو انٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے میں کسی کا ترجمان نہیں بن سکتا ہوں. ایک دو ٹوک کلیئر الفاظ ہیں. پریکٹیکلی تو سر ہم نے دیکھا کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ بھی پاس ہوا, پریکٹیکلی انسداد دہشت گردی ایکٹ جو ہے یہ بھی پاس ہوا. آپ غائب تھے. ایک تو خیر اپوزیشن نے بشمول آپ کی جماعت یا آپ نے دستخط کر کے منظور کرا دیا مائنز اینڈ منرلز ایکٹ, اور یہ کہا گیا کہ پتہ نہیں تھا. تو ڈاکٹر مالک صاحب کی اتنے سینئر سیاستدانوں کی موجودگی میں یہ کیسے ہو گیا؟ اور انسداد دہشت گردی آپ یہ سوال کر رہے ہو نا, آپ تھوڑا اپنے سوال پہ نظر ثانی کریں. منرل والا بل آپ نے پڑھا ہے؟ دیا ہی نہیں. کدھر ہے؟ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے نا, دیا ہی نہیں ہے نا. آپ ایک دفعہ اس کو پڑھیں. ان تمام قوم پرستوں کے لیے ڈاکٹر مارنگ امتحان بن چکی ہے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے, ان کی حمایت کر کے اور ان کی مخالفت کر کے عوام میں اپنی پذیرائی کم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے نیشنل پارٹی بھی اس امتحان سے گزر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ثالثی کا کردار کے لیے نواز شریف کو یہ کہا کہ آپ ملک کے بڑے لیڈر ہیں, سب سے بڑی جماعت کے آپ سربراہ ہیں, اور بلوچستان سے آپ کا ایک بہت پرانا تعلق واسطہ ہے, آپ کا ایک مضبوط رشتہ رہا ہے. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ پر نیشنل پارٹی کا اسٹانس کیا ہے؟ یکجہتی ہے, وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے نا. مالک صاحب اپوزیشن میں تھی تو لوگوں کو بڑی توقعات تھی کہ اس مرتبہ بڑی تگڑی اپوزیشن ہوگی. آپ نے جو اپوزیشن کردار ادا کی وہ تو قدوس بزنجو کی اپوزیشن سے بھی گئی گزری نکلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو آپ کا میزبان اپنے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہے. آج نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم پی ہیں, سابق صوبائی وزیر صحت ہیں رحمت صالح بلوچ صاحب, وہ آئے ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو ویری مچ رحمت صاحب فار یور ٹائم, فار کمنگ ہیئر. بلوچستان میں تو بہت سارے مسائل ہیں, آپ کی بھی مصروفیات ہیں, ڈائریکٹلی آپ سے گفتگو کرتے ہیں. بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی معاملات ہیں. نیشنل پارٹی کیوں خاموش ہیں؟ لوگوں کو تو بڑی توقعات تھی نیشنل پارٹی سے. تھینک یو سو مچ. ایک تو آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, ہم کبھی خاموش نہیں رہے, نہ رہیں گے. ہماری ایک پرامن سیاست ہے, پرامن جدوجہد ہے. پاکستان کے آئین کے دائرۂ کار میں ایک پارلیمانی نظام اور ایک مضبوط پارلیمنٹ کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں, جیسے باقی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں. اب دیکھیں نا, جو ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں 70 سالوں سے 75 سالوں سے, اس کی وجہ سے آج آپ اس نفرت کے پہاڑ کو بھی دیکھ رہے ہو. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نفرت کا پہاڑ کتنی حد تک بڑھ چکی ہے. ہم آج بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جتنے مشکلات اور مسائل ہیں بلوچستان کے, وہ گفت و شنید, ٹیبل ٹاکس اور باقاعدہ منطق اور دلیل کے ساتھ اور تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر. اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے یہاں پہ بلوچستان میں جتنے قوم آباد ہیں, بحیثیت بلوچ مجھے ان سب قوموں کو احترام دینا چاہیے, اور ریاست کو ان تمام قوموں کو بشمول بلوچ کے ان کی شناخت, ان کی سروائیول کو سیکیور کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن ایک مشکل صورتحال ہے. اس مشکل صورتحال میں ہم اپنی سیاسی آواز سے کبھی نہ دستبردار ہوئے ہیں, نہ کبھی خاموش ہوئے ہیں. سر, آپ نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ان تمام قوم پرستوں کے لیے ایک امتحان بن چکی ہے, جو مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں ان تمام قوم پرستوں کے لیے ڈاکٹر ماہرنگ امتحان بن چکی ہے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے, ان کی حمایت کر کے اور ان کی مخالفت کر کے عوام میں اپنی پذیرائی کم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے نیشنل پارٹی بھی اس امتحان سے گزر رہی ہے؟ جی نہیں, میں دیکھتا ہوں یہ نہیں ہے. دیکھیں نا, میدان کھلا ہے. جو پارٹی, جو سیاسی ورکر جا کے عوام میں اس کے ایشوز کو, مشکلات کو اجاگر کرے گا, ان چیزوں کی. ایک بات ہے کہ دیکھیں, ایک نفرت ہے اس نوجوان کے دل میں, اتنی نفرت ہے. اور زیادہ تر ماہرنگ بلوچ کے ساتھ وہ فیملیز ہیں جو افیکٹڈ ہیں, جو مسنگ پرسنس کے رشتہ دار ہیں. اس وجہ سے دیکھیں نا, اب لوگ کدھر جائیں؟ ظاہر لوگ مجبوراً روڈوں پہ نکلیں گے جب اس کو ایکسیس نہیں ہو, جب اس کو سننے والا نہیں ہو, جب اس کے آواز کو دبایا جائے بزور بازو, تو ظاہر لوگ ایک نہ ایک رستہ ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں, دنیا میں ایک مسلمہ قانون ہے کہ 2 چیزوں کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا ہے, ایک سیاسی ورکر کا, ایک پانی کا. تو اگر جو بھی اس غلط فہمی میں رہے کہ میں کسی سیاسی ورکر کا, اس کا میں رستہ روکوں گا, وہ غلط ہے. اب دیکھیں,
اگر اسی نوجوان کو اس کو پیار سے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے تو شاید وہ روڈوں پہ نہ نکلے. یہ ایک نفرت کی حد ہے. بے روزگاری بھی ہے اس میں, بہت ساری زیادتیاں بھی ہیں اس میں, بہت سارے مشکلات ہیں یہاں پہ. لیکن آج اگر آپ انٹرنیشنل کیلکولیشن کو دیکھیں کہ ہم غربت کی لکیر سے بالکل نیچے چلے گئے, جب یہ فگر آ جائے تو آپ سمجھیں کہ ایک ٹائم کا کھانا بمشکل میسر ہوتی ہے. تو اتنا بڑا صوبہ اور ایک زرخیز زرزمین, جس سرزمین سے سونا اور چاندی اگلتا ہو, اس کے باسی بھوکے مر رہے ہوں, اس کے نوجوان بے روزگار ہیں, تو یہی چیزیں. لیکن ہماری کوشش رہی ہے کہ نیشنل پارٹی نے ان تمام سیاسی جو مشکلات ہیں جس پارٹی نے اٹھائے ہیں, اجتماعی صورت میں ہم نے سب کی حمایت کی ہے, ہم نے کسی کی مخالفت نہیں کی. سر ڈاکٹر مارنگ بلوچ بحیثیت پارٹی ہم اپنے پارٹی پالیسیوں کے خود پابند ہیں. ظاہر ہے ہمارے پارٹی کی ایک ایگزیکٹیو باڈی ہے, اس کی کیبنٹ ہے, جو پالیسی پارٹی دے گا منوہن ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ پر نیشنل پارٹی کا اسٹانس کیا ہے؟ کبھی واضح نہیں ہوا یہ. دیکھیں نا, آپ کون سا اسٹانس چاہتے ہو, مطلب کس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں پولیٹیکلی میں پوچھنا چاہتا ہوں, باقی چیزوں پہ تو نہیں. پولیٹیکلی آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ لیکن نہیں, لیکن ایک یکجہتی ہے, وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے نا UIC. تو اس پہ ہم نے جس طرح جو زیادتی ہوئی ہے ہم نے بالکل آواز اٹھائی ہے. اس کو بلوچ یکجہتی مچھی کو آدر کرنے نہیں دی. ہم نے باقاعدہ اپنی پالیسی دی, ہم نے ان احتجاج اور ریلیوں میں شرکت کی. دیکھیں ہم ایک حد تک ایک اگر کسی بات پہ کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار اپنا غلط فہمی نکال دے آج کے بعد نا, دیکھیں میں اس ملک کے آئین کے دائرہ اختیار میں ہوں, فریم ورک کا پاکستان میں سیاست کر رہا ہوں. جو انٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے میں کسی کا ترجمان نہیں بن سکتا ہوں. ایک دو ٹوک کلیئر الفاظ ہے. میں اسمبلی کا ممبر بنتا ہوں, میرا دوست پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں, میں پارلیمانی سیاست کرتا ہوں, میں لوگوں سے ووٹ مانگتا ہوں, اور پھر میں جا کے اگر انٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاؤں تو پھر نہ میں 3 میں ہوں نہ 13 میں ہوں. دیکھیے ہر کسی کو جو سیاست کرنا چاہے وہ آزاد ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں؟ نہیں, میں نے اس کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنا کہہ رہا ہوں. دیکھیں میری پارٹی کا موقف ہے, میں فریم ورک کا پاکستان میں سیاست کر رہا ہوں. اس حد تک آئین کے اختیار میں جو میری حقوق کی خلاف ورزی جو بھی کرے گا میں اس کی مخالفت کروں گا, میں آواز اٹھاؤں گا, اور مجھے آئین نے یہ حق دیا ہے. میں آج بھی آواز اٹھا رہا ہوں, میں کل بھی آواز اٹھاؤں گا. لیکن ان چیزوں میں بہت سارے لوگ اگر غلط فہمی کے شکار ہیں, میں یہ بات واضح کروں, فریم ورک کا پاکستان میں سیاست کر رہا ہوں, پاکستان کے پارلیمنٹ کا ممبر ہوں, پاکستان کی اسمبلیوں کا ممبر ہوں, اس آئین کو مانتا ہوں, اس آئین کا حلف اٹھایا ہے. تمام باتیں تو اپنی جگہ. سر ڈاکٹر مالک صاحب نے نواز شریف صاحب سے کچھ عرصہ قبل پہلے ملاقات کی, اور اس کے بعد آپ کی پارٹی کا بیانیہ ہم محسوس کر رہے ہیں, صرف میں نہیں باقی جو سیاسی ورکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نیشنل پارٹی کا جو رویہ ہے, حکومت کا جو رویہ ہے, اپوزیشن کا حکومت کے ساتھ جو رویہ بالخصوص نیشنل پارٹی کا, وہ بدل گیا. کیا وجہ, کوئی پریشر ہے آپ پر, کیا ہوا؟ نہیں, کوئی پریشر نہیں ہے, نہ کوئی رویہ تبدیل ہوا ہے. ہمارے ریگولر بیسس پہ اسٹیٹمنٹ آتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ثالثی کا کردار کے لیے نواز شریف کو یہ کہا کہ آپ ملک کے بڑے لیڈر ہیں, سب سے بڑی جماعت کے آپ سربراہ ہیں, اور بلوچستان سے آپ کا ایک بہت پرانا تعلق واسطہ ہے, آپ کا ایک مضبوط رشتہ رہا ہے. لہٰذا جو آگ جل رہی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو لے کر آپ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں. اور یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ بلوچستان کے تمام سیاسی جماعتیں جو آج آئسولیشن کے شکار ہیں, جن کو دیوار سے لگایا گیا ہے, سب کو اعتماد میں لے کر اس آگ کو بجھائیں, تاکہ جو تیسرا فریق جو باہر سے مداخلت ہے اس مداخلت کو روکا جائے. اور یہاں دیکھیں نا, ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا ہے. جو مداخلت اسٹارٹ ہوگی, ہم 45 سال افغان قوم کا, افغانستان کی مثال دیں گے, نسل کشی وہاں نہیں ہوئی تھی. لوگ یہاں پہ مہاجر بن کے کہاں دربدر تھے. آیا بلوچستان کے لوگ میں اور آپ متحمل ہو سکتے ہیں ان چیزوں کے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جب کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے, ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے, کوئی خاموش رہے بھی اچھا نہیں لگتا ہے. دیکھیں ایک سوشل میڈیا کا دور ہے. اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ہمیں ٹو بی ویری فرینک ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا. یہ جو میں جذباتی بات کروں سوشل میڈیا پہ, اپنے آپ کو پروجیکٹ کروں, پبلسٹی میری ہو جائے گی,
پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں نا, ہم بالکل میر گوزبش ویزنجو کے فلسفے کے فالوورز ہیں. دلیل اور منطق, جسٹیفیکیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جسٹیفیکیشن کے ساتھ اپنے پالیسی کو آگے لے جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دلیل کے ساتھ پریکٹیکلی بات ہونی چاہیے. پریکٹیکلی تو سر ہم نے دیکھا کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ بھی پاس ہوا, پریکٹیکلی انسداد دہشت گردی ایکٹ جو ہے یہ بھی پاس ہوا. آپ غائب تھے. ایک تو خیر اپوزیشن نے بشمول آپ کی جماعت یا آپ نے دستخط کر کے منظور کرا دیا مائنز اینڈ منرلز ایکٹ, اور یہ کہا گیا کہ پتہ نہیں تھا. تو ڈاکٹر مالک صاحب کی اتنے سینئر سیاستدانوں کی موجودگی میں یہ کیسے ہو گیا؟ اور انسداد دہشت گردی آپ یہ سوال کر رہے ہو نا, آپ تھوڑا اپنے سوال پہ نظر ثانی کریں. نہ کسی ممبر کی دستخط ہے, آپ شامل تو تھے اس میں سر. ذرا سنیں نا, ہم اس میں شامل نہیں تھے. آپ ذرا سنیں. اچھا, آپ شامل نہیں تھے. بالکل. آپ نے بل پڑھا ہے, اسٹڈی کیا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں بل کس نے, میں یہ آپ سے پوچھا کیا منرل والا بل آپ نے پڑھا ہے؟ دیا ہی نہیں. کدھر ہے؟ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے نا. دیا ہی نہیں ہے نا. لیکن آپ ایک دفعہ اس کو پڑھیں, اس کی خرابیاں میرے سامنے بیان کریں. میں اس وقت اس کمیٹی میں تھا جب میرے مائنز آنرز بلوچستان کے ادھر موجود تھے, بشمول ان کے جو مائنز ایسوسی ایشن موجود تھا. 100% ان کی ریکمنڈیشن کو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کی کمیٹی میں. 100%. یس, اس کمیٹی کو ان ایڈیشن ان کے ریکویسٹ پہ مجھے لیا گیا تھا ایز اے پارٹی نمائندگی. اس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ زمر خان ہے, اور باقی جو دوست ہیں وہ حکومتی ہیں مائنز اینڈ منرل کے. حکومت چاہتا بھی اس کو پاس کر دیتا. آپ 65 کے اسمبلی میں مجھے گن کے دکھاؤ کہ 2/3 اکثریت نہیں ہے حکومت کی جو بنچوں میں بیٹھے. ہماری تعداد کتنی ہے اپوزیشن کی؟ 12 ہے, 14 ہے نا, 18 ہے نا. تو 18 بندے جس طرح مخالفت کریں, حکومت تو اپنا بل پاس کرے گا. لیکن واحد صوبہ ہے اس بل میں جو لوگوں نے پھر بعد میں کٹوتی لگائی ہے, 70% ریکمنڈیشن مائنز اونر کی ہے جو ان لوگوں نے قبول کیا ہے. باقی صوبوں میں 0% وہ نہیں لے رہے. دوسری بات یہ کہ جو دہشت گردی کی بل تھی, پہلے دن پیش ہوا, ہم نے مخالفت کی بھرپور, اور ان لوگوں نے کمیٹی میں بھیجا. ہم نے بائیکاٹ کی اسے, بشمول NP نے, جمعیت نے, نیشنل پارٹی نے. اور اس کمیٹی میں بھی ہم لوگ نہیں ہیں جو قائمہ کمیٹی, اس میں صرف جمعیت کا زابد ریکی اور اصغر ترین ہے. ان کے پارٹی پالیسی کے مطابق ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا, اور ہم نے اپنی موقف دی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی آپ لوگ نہ کریں. دوسری بات یہ کہ جو 1973 کا آئین ہے, اس آئین میں جو ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل 10A, اس آرٹیکل 10A کے ساتھ 1997 میں یہ ایکٹ جب پاس ہوا ہے ٹیررزم کا, اس کا جو سب سیکشن ہے 11EEE, اس کو نقطی کیا گیا ہے کہ لفظ حکومت کسی بھی مشکوک بندے کو لے سکتا ہے اپنے پاس فار 1 year, 1 سال کے لیے. لیکن 24 گھنٹوں کے اندر آرٹیکل 10A یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پولیس کے حوالے کرے, فری اینڈ فیئر ٹرائل کرے, اس کو اسبِ بیجا میں نہیں رکھے. لیکن اس دفعہ جو ان لوگوں نے ترمیم کی جلد بازی میں, اور 11 کو EEE بنا کر اب 6 سال تک لوگوں کو غائب کرتے ہیں. ہم نے اس کی مخالفت کی, ہم نے بھرپور مخالفت کی, ان سے بائیکاٹ رہے. لیکن پھر بھی 56 ممبر آؤٹ آف 65 میں وہ پاس کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں وہی مخالفت کر سکتا ہوں جو میں نے فلور پہ کیا. تاریخ تو یاد رکھیے گی. حکومت خوف سے 3 بجے کا جو رولنگ ہے اسپیکر کا, وہ اپنی رولنگ کا خود خلاف ورزی کرتے ہوئے 9:30 بجے 5 منٹ کے لیے کال کرتا ہے اور اس کو چوری چھپ کے پاس کر کے ختم کر دیتا ہے. آپ الزام لگا رہے ہیں چوری چھپ کے پاس ہوا. میں بالکل کہہ رہا ہوں. یہ بہرحال دیکھیں ایک رولنگ ہے, آج رولنگ ہوئی ہے, کل 3 بجے ہے نا. اگر کل 8 بجے وہ ان بندوں کو سلیکٹ کر کے, اور اس قائمہ کمیٹی میں بھی چیئرمین کوئی نہیں تھا, صادق عمرانی کو لایا گیا, اس کو بزور بازو بٹھائے کہ آپ صدارت کریں. CM اور اسپیکر کو بلیاز عہدہ بٹھائے, کورم بھی پورا نہیں تھا. اچھا, یس, یہ آپ نے اسمبلی میں سر دی نہیں جاتی, چیزیں خفیہ رکھی جاتی ہیں, ہم تک پہنچتی ہی نہیں ہیں. جی جی, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے اس مرتبہ بجٹ میں ہمارے ساتھ کیا گیا, آپ کے ساتھ کیا گیا. بجٹ تو ابھی تک کسی کو کاپی نہیں ملی. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم اس کو ضرور ٹچ دیں گے نا آپ کے میڈیا کے حوالے سے, کہ آپ میڈیا کو بھی دے دیں, اسٹڈی کرے, دیکھے بھئی آپ نے کیا بجٹ لایا ہے, کس طرح تبدیلی. بالکل ایسے ہی. نیشنل پارٹی اپوزیشن میں تھی, ڈاکٹر مالک صاحب اپوزیشن میں تھی, تو لوگوں کو بڑی توقعات تھی کہ اس مرتبہ بڑی تگڑی اپوزیشن ہوگی. لیکن یہ کہا جا رہا ہے, یہ تاثر ہے کہ آپ نے جو اپوزیشن کردار ادا کیا وہ تو قدوس بزنجو کی اپوزیشن سے بھی گئی گزری نکلی. نہیں دیکھیں نا, قدوس بزنجو کے دور میں کوئی اپوزیشن نہیں تھا, سارے اس کے حکومت میں تھے.
تو یہ یہاں پہ بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں، نہیں ہم کیا بدتمیزی کریں فلور پہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم ہر چیز کو اپوز کر رہے ہیں ٹو دی پوائنٹ اور اپنے اخلاق کے دائرے میں. یہ ضروری نہیں ہے، دیکھیں نا، ہر کسی کو نیوز بنانا ہے، ہر کسی کو اپنے لفافے موٹے کر رہے ہیں نا، ہم اس حد تک نہیں جائیں گے. ہم اپنے ہر چیز کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، لیکن اخلاق کے دائرے میں. لفافہ والوں کا نام بھی لے لیں سر، وہ آپ کو پتہ ہے. ویسے بڑے بڑے بیچارے صحافی بدنام ہیں، وہ لیتے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. بہرحال جب یہ حکومت بنی اس وقت بڑی بڑی طریقوں کی بات چیت ہوئی، بڑی زیادہ بات ہوئی. نیشنل پارٹی بھی اس وقت ان طریقوں میں شامل تھی. کیا وجہ ہے خاموش ہو گئے؟ کوئی مکہ ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کس طرح کے طریقوں کی؟ جیسے حکومت مخالف شروع میں جب حکومتیں بنی تو مختلف طریقے شروع ہوئے حکومت کے خلاف. فارم 47-45 اگر آپ کو یاد ہو، ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر بھی دھرنے تھے. تو وہ اس تحریک سے بالکل نیشنل پارٹی غائب ہو گئی، سائڈ ہو گئی. نہیں، ہم کسی تحریک کے حصہ نہیں تھے، ہم خود احتجاج کر رہے تھے. وہ 4 جماعتوں کی ایک اتحاد بنی، اگر یاد ہم نے روڈ بلاک کی بیٹھے ہوئے تھے. جب کچھ پارٹیاں آ کے ادھر شامل ہوئے، ہمیں پوچھے بغیر اتحاد بنا دی نا. دیکھیں ہم ایک حیثیت رکھتے ہیں، ہم ایک اسٹیک ہولڈر ہے. کسی کے پوچھے بغیر ہر کسی کے شادی میں جا کے شامل ہونا یہ مناسب بات نہیں ہے. جب کوئی الائنس بنا رہا ہے ہم سے بھی پوچھے نا، ہمارے ساتھ بھی بیٹھے نا. ہم ویسے ہی ایک الائنس میں پی ڈی ایم اے کے الائنس میں تھے، جو پی ڈی ایم تھا، پی ڈی ایم جو اس الائنس میں تھا. پی ڈی ایم اپنی موت خود مر گئی جب یہ حکومت آ گئی. ظاہر ہے اب ہماری جو ایک لنک کی، ہم جمعیت کے ساتھ ہیں، باقاعدہ مولانا فضل الرحمان سے ہم رابطے میں ہیں تھرو پی ڈی ایم کے. وہی پرانا جو الائنس ہے وہ یہاں آتے ہیں، ہم سب کو بلاتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو. ہماری موقف کلیئر ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں نا. دیکھیں نا، ہم نے عدالتوں سے امید کی، عدالتیں بھی منیج ہوئی. آج بھی برملا ہم ہر فورم پہ کہتے ہیں ہمارے جیتے ہوئے سیٹوں کی رزلٹ تبدیل کی. اس کی جو نتیجے ہیں وہ بھیانک ہوں گے. آج بھیانک نتیجہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو بزور بازو جو بٹھایا گیا ہے ان کو بیچ دو نا، کہیں پہ دھرنا ہے، بولو مذاکرات کریں، کوئی ان کو پہچانے. انہی لوگوں کو جو دور سے آ کے مسلط کر دیا ان حلقوں پہ جہاں ان کو ایک حلقے کے اپنے گلی کا نام پتہ نہیں ہے، تو اس کو بیچ دینا. آپ جا کے وزٹ کریں، پلانے گلی میں آپ نے روڈ بھی دی، آپ جا کے وزٹ کرو اگر اس کو پتہ ہوتا. صحیح بات. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں اس ملک میں مضبوط جمہوری نظام ہو، اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ہم بحیثیت سیاسی جماعت ہم اپنے مثبت ریکمنڈیشن کو دے رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ جو ایک دور چل رہا ہے، جو ایک انٹرنیشنل وار ہے، یہاں پہ سیاست کی سروائیول کرنا مشکل ہوتی ہے. آپ کیسے سروائیو کرو گے وہ آپ کی پالیسی ہوگی، آپ کے پارٹی کی پالیسی ہوگی کہ مجھے کس طرح سروائیو کرنا ہے. یہ لہر آتے ہیں، یہ بڑے جھٹکے آتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، اس کے بعد آفٹر شاکس بھی آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا نہیں ہو، ہم عوام کی آواز بنیں گے اور بنتے رہے ہیں. اور آج بھی اگر یہ نظام چلتا گیا تو آج اگر اتنی بد اعتمادی ہے، کل اس کی حد کیا ہوگی. تو پھر ہم نے نواز شریف کے سامنے بھی یہی رکھا ڈاکٹر صاحب نے کہ آج بھی ایک امید ہے کہ ان لوگوں کو پھر واپس لا سکتے ہو، کنونس کر سکتے ہو. پھر ایک ایسا دور آئے گا جو کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ وہ پھر کسی کو کنونس کرے، اس کا اعتماد بحال کرے. آپ کی باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہے سر، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا اسمبلی فلور پر کہ مجھے سی پیک اور وغیرہ ان پروجیکٹس کا کوئی علم نہیں. ڈاکٹر صاحب گئے تھے، خود چائنا گئے تھے، وہ خود ایز اے گارنٹر یا ایز اے وٹنس، وہ جب ایگریمنٹس ہو رہے تھے پیچھے کھڑے تھے. تو جب ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو بیگانہ شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں بنے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. آپ مجھے پہلے یہ بتاؤ چائنا کیوں سروائیو نہیں کر رہا ہے یہ جو سی پیک والا؟ آپ مجھے بتائیں. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ الگ ہے، میں تو شخصیات پہ بات کر رہا ہوں سر. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا نا، بنیادی طور پر اس بات کو سمجھے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل وہی موقف رکھا جو ہماری کلیئر موقف ہے کہ ہم سرزمین کے ایک ایک انچ کی بات کریں گے. لیکن چائنا اتنا انویسٹ کرنے کے باوجود مجھے بتاؤ گوادر پورٹ کیوں فنکشنلائز نہیں ہو رہا ہے؟ ہو گیا سر، جہاز بھی لنگر انداز ہو رہے ہیں. کوئی نہیں ہے نا، جہاز لنگر انداز ہو رہے، کہاں سے جائیں گے؟ مجھے بتاؤ، روڈ ہے نہیں، ریلوے ٹریک ہے نہیں، انڈسٹریل زون ہے بہت کم نہیں، آج ایک ایئرپورٹ بنی ہے. آپ مجھے بتائیں کس کو مرنا ہے؟ آ کے اس پہاڑ کے ادھر لینڈ کرے گا اور پھر بائی روڈ یہاں سے کراچی جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. جس کو فلی فنکشنلائز ہونا ہے
ECC پے کے تھرو ان چیزوں کی جو ریکوائرمنٹ تھی ان کو بزور بازو پر کاٹ دیا گیا. آج یہی گوادر پورٹ ناکامی کا شکار ہے. اس کی وجہ یہی ہے, آج وہی دوست ہمارے ملک کا وہ آج مایوسی کا شکار ہے, وہ آج دل برداشتہ ہے. اس انٹرنیشنل ایشو کو آپ لوگ سمجھیں, یہ خدا نخواستہ ڈاکٹر مالک نے نہیں کیا ہے, یہ جو پالیسی ساز ادارے ہیں جو زوراور ہیں ان قوتوں نے کیے. جو دیکھیں گوادر پورٹ کو چلانے کے لیے سب سے پہلے کمیونیکیشن سسٹم ضروری ہے, ایکسپریس وے ضروری ہے, انڈسٹریل زون ضروری ہے, ایئرپورٹ ضروری ہیں. آپ کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے, پورٹ کیسے چلے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں ہو سکتا. سر بہرحال ہر بار ہر بجٹ میں ایم پی ایز کو پلندے دیے جاتے ہیں. جب آپ حکومت میں تبھی ہم نے دیکھا تھا کہ بجٹ ایٹ گلانس ملتا تھا, باقی چیزیں ملتی تھیں. اس مرتبہ کیوں اندھیرے میں رکھا گیا, حالانکہ جب بجٹ اسپیچ چل رہی تب بھی چیزیں نہیں تھیں؟ دیکھیے کچھ چیزوں میں ہمیں خود حیرانگی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں کوئی ایسی قابل ذکر اس طرح کا کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے جو لوگوں کو دکھا سکے. اچھا, اسی لیے پچھلے سال جو بجٹ بنی ہے سیم اسی طرز کا بجٹ ہے. پھر آپ آج میری بات نوٹ کریں, جو فیڈرل بجٹ ہے, فیڈرل بجٹ میں وہ کون سی چیز ہے جو بلوچستان کے لوگوں کو خوش کرے یا وہ مطمئن ہو جائیں, یا یہاں کا کوئی درینہ ایسا مسئلہ حل ہوا ہو. فیڈرل بجٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ان لوگوں نے سیم فیڈرل بجٹ کو کاپی کی ہے. دیکھیں نا, کسی ایم پی اے کے حلقے میں کسی ڈسٹرکٹ میں 30-40 کروڑ یا 50 کروڑ سے کوئی چینج نہیں آئے گی. اس وقت جب ہم حکومت میں تھے, آج آپ دیکھیں نا, یہ جو 3 میڈیکل کالجز ہم نے اسٹیبلش کیے, آج ان لوگوں نے سلیش کیا ہے خضدار کالج کو. تبدیلی تو ان کو کہتے ہیں. اور جہاں پہ ہر ضلع میں ریکمنڈڈ تھا کہ جی یونیورسٹیز بنیں گے, آج وہی یونیورسٹی فیکلٹی روڈوں پہ ان کو تنخواہ نہیں مل رہا ہے بشمول بلوچستان یونیورسٹی کے. تو ایسی کوئی بہتری نہیں ہے. اور ہم اسمبلی پہ بھی, ہم اسمبلی فلور پہ بھی اپنا موقف دیں گے. یہاں پہ بنیادی چینج کی ضرورت ہے, بنیادی. جیسا آپ آج بھی آپ نوٹ کریں نا کہ آپ کراچی کوئٹہ اگر آپ کی دارالحکومت کو ملا رہا ہے خونی شہر, میں اور آپ ڈیلی سفر کرتے ہیں, میرے آپ کے صوبے کے کتنے ہمارے دوست عزیز اقارب اسی روڈ پہ شہید ہوئے ہیں. آج ہمیں 75 سالوں میں ایک ایسی ڈبل روڈ نصیب نہیں ہے جہاں ہم اپنے لوگوں کو بچا سکیں اور ایک بنیادی سہولت کو اویل کریں. تو یہ مطلب چھپانا, یہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے درمیان کوئی خلفشار یا اس طرح کی آپس کی رساکشی ہوگی, کیونکہ ہم اپوزیشن کو پتہ ہے کہ ہمیں کنسیڈر کوئی نہیں کرتا ہے. لیکن جہاں جن لوگوں کے توقعات ہیں وہاں پہ جو زوراور ہوا ہے شاید وہ بازی زیادہ لے گیا. تو آج وہی جو کتاب ہیں جو پہلے 8-10 بکس ہوتے تھے, آج جو 4 ہیں. اصل یہ کہ ولیم 8 جس پہ آپ کی جو نن ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے لے کر آپ کی پوسٹوں کی کریشن ہوتی ہے وہ نہیں ہے. ہم لوگ بلینک ہیں, پتہ نہیں ہے کیا ہے. بالکل. تو یہ زیادتی ہے. اس مرتبہ تو جرنلسٹ وغیرہ جو بجٹ پہ کام کرتے ہیں ان کو بھی نہیں دیے گئے. بہرحال یہ تو ایک اپنی جگہ. سر آپ 5 سال وزیر صحت رہے پنجگور کے لیے. میں خود چونکہ ابھی ہو کے آیا ہوں 2025 میں, تو ہاسپٹلس کی جو کنڈیشن دیکھی, ایمبولینس ہے تو فیول نہیں, فیول ہے تو ایمبولینس نہیں ہے, اسپتالوں کی انتہائی بری کنڈیشن. خیر وہ تو پورے بلوچستان میں, لیکن آپ کے جو اپنا علاقہ ہے وزیر صحت رہے, تو کون سے ایسے انقلابی کام کی؟ معمول کی ترقی تو ہر جگہ ہوتی ہے, انقلابی کام کون سے کیے آپ نے, لیکن نتیجہ کہیں پہ نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ ابھی گئے ہو نا, درمیان میں یہ گیپس گزرتے ہیں. جو ہم نے فوکس کیا نا, یہی ہاسپیٹل بالکل بند تھا, 0% پہ تھا. آپ ریکارڈ مانگتے ہو, میں آپ کو ریکارڈ دیتا ہوں. ہم نے فوری طور پر اس کے آپریشن تھیٹر بنائے, اس میں اسپیشل ڈاکٹر کو پوسٹ کی, جنرل سرجری, میجر اینڈ مائنر سرجری شروع کیے, ایکسٹرا لیب بنائے, لیبارٹری بنا دی, تیلیسیمیا سینٹر بنا دی, ڈاکٹروں کے لیے بیچلر ہاسٹل بنا دی, ٹوٹل ہاسپٹل کی میجر ریویمپنگ کر کے دے دی, 16 0 میٹر ایمبولینسز لا کر دیے. تو پھر اس کو نتی کر کے مکرن میڈیکل کالج کے ساتھ اس کو ٹیچنگ ہاسپٹل کا درجہ دیا, نرسنگ اسکول اور کالج بنا دی, کمیونٹی مڈ وائف اسکول بنا دی, پبلک ہیلتھ اسکول بنا دی. تو یہ 3-4 سال کے یہی موقع ہوتے ہیں نا. اچھا, ڈائلسس یونٹ ڈال دی, بنا دی,
ڈائلیسس کے پیشنٹ. اب بعد میں جو لوگ آتے ہیں وہ تسلسل اور پالیسی چینج ہوتے ہیں, اس سے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. جو جن لوگوں نے کنڈرات بنا دیے, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, بعد میں جو لوگ آ گئے وہ انہی گاڑیوں کو بیچ کے چوری کا FIR کرتے تھے, انجن بھی اٹھا کر لے جاتے تھے, ان کے ایئر کنڈیشن نکال کر لے جاتے تھے. پورا ہاسپٹل سولرائز سسٹم تھا, سولر بھی چوری کر کے لے گئے تھے. وہ ہاسپٹل کے واٹر سپلائی سیکٹر کو سولرائز سسٹم کیا تھا. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ لوٹ مار ہے. جو لوگ آتے ہیں بے دردی سے, مطلب پنجگور سمیت پورے بلوچستان کے دور دراز ہر BHU کو سولر سسٹم پہ کنورٹ کر کے ان میں سولر ILR فریج لگا دیے, ان میں ویکسینیشن اور ساری چیزیں رکھ دی, اور اپنی روٹین امیونائزیشن کی کوریج کو پنجگور میں پورے مکان اور بلوچستان میں 100% کرنے کے لیے ہر ویکسینیٹر کو موٹر سائیکل دی, اسمارٹ فون دی, ہر سپروائزر کو گاڑیاں دی, ہر DHO کو گاڑیاں دی. دیکھیں نا, جو 35-40 سال کے مشکلات ہیں وہ 2-3 سال میں نظر نہیں آتے ہیں. لیکن آج بھی آپ کو یہ بات پتہ ہے کیا یہ ایک ہی میڈیکل کالج بلوچستان کا اتنے بڑے دور دراز علاقے کے صوبے کو کس طرح میں ریسورس دے گا؟ آج جو میڈیکل یونیورسٹی بنا ہے یہ ڈاکٹر مالک صاحب کی مرہون منت وہی حکومت کا ہے. آج اس کو چلانے کے لیے باقی کوئی حکومت قابل نہیں ہے کہ اس کو چلائیں. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے, جو ہماری سوچ تھی نیشنل پارٹی کی آج بھی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کو 2.5 سال ملے. یہ ساری چیزیں ہم نے 2.5 سال میں کیے. آپ کے RBC سینٹر سے لے کر آپ کے کولڈ چین کو مینٹین کرنا, جب سے صوبہ بنا تھا کوئی کولڈ چین نہیں تھا. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس کولڈ چین کو ایک وزٹ کریں, شاید یہ بند نہیں رکھیں, جس کا سچ روم جنیوا میں ہے, ایک سچ روم اسلام آباد میں ہے. پہلے آپ کے صوبے کے پاس نہ ویکسین رکھنے کا جگہ تھا نہ بلڈ. آج RBC میں 55,000 بلڈ بیگ آپ اکٹھے رکھ سکتے ہو. 55,000 یس. اور اس کے اندر ایسے مشینری ہے کہ بائی وقت 700 آپ کے زخمی یا ایمرجنسی یا ٹراما ہو, ان کو 7 سیکنڈ میں ان کی گروپنگ اور ٹیسٹ کرا سکتی ہے. 7 سیکنڈ میں 700 بندوں کا اکٹھے. تو یہ چیزیں پہلے نہیں تھی. یہ دیکھیں یہ گریجولی آئیں گے. BMC جب سے بنا تھا کارڈیا یونٹ نہیں تھا, ہم نے بنا کر دی. سول اسپتال میں کارڈیا یونٹ بند تھا, ہم نے فنکشنلائز کر کے دے دی. وینٹ مشین نہیں تھے, وینٹیلیٹر مشین ہم نے آ کے انسٹال کر دیے. کسی کو کام نہیں آتا تھا, سب کو ٹریننگ کے لیے بھیجا. نئے کالجز بنے, ٹیچنگ کے لیے کوئی نہیں تھا, ہمیں پنجاب سے ہائر کرنا تھا. لیکن انہی ڈاکٹروں کو بیسک سائنسز میں ڈبل الاؤنس دے کر ان کو پنجاب, اسلام آباد, دوسرے صوبوں میں بھیج کر آج آپ کی فیکلٹی پورا ہو رہی ہے, آپ کی اسپیشلسٹ کیڈر زیادہ آ رہی ہے. آج آپ کو پتہ ہے تربت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں کتنے سرجن ہیں؟ 42 سرجن ہیں. 42. یس. وہ اس وجہ سے کہ ہم نے بیسک سائنسز میں اور اسپیشلائزیشن میں CPSP ان سب کو تھرو کر دی کہ ان ڈاکٹروں کو آپ اسپیشلائزیشن کرا دیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ مشکلات کو ایک ویژنری گورنمنٹ جو اکثریت میں وہ بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کر سکتا ہے. اوور آل سچویشن بڑی کلیئرلی بتا دی. سر لیویز کو پولیس میں ضم کیا جا رہا ہے. لیویز کم وسائل میں پولیس سے بہتر کام کر رہی ہے, اور اس پر آپ نے اپوزیشن نے کوئی خاص بڑا احتجاج نہیں کیا, ایک واک آؤٹ کے علاوہ اور چند ایک تقاریر کے علاوہ. کیا کوئی کسی نے کوئی پریشرائز کیا تھا آپ کو, یا کسی کہیں سے شٹ اپ کال آئی تھی کوئی؟ میرے خیال میں آپ اسمبلی میں موجود نہیں ہے. بالکل, میں بتایا آپ نے واک آؤٹ بھی کیا, تقریریں بھی کی. نو ڈائس کے سامنے 4 دفعہ دھرنا دیا ہے. ٹھیک ہے, اسمبلی کے اندر. وہ سابقہ MNA کے لیٹر کو بھی آ کر اسمبلی فلور پہ ہم نے سرکولیٹ کی فاٹا کے. اس سے پہلے کئی دفعہ مشترکہ متفقہ طور پر حکومتی بینچز والوں نے ہماری حمایت کی. جو ریزولیشن لایا حکومت نے اس کو بلڈوز کر دی. یہ ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں ہے. آپ تھوڑا اسمبلی لائبریری جا کے ریکارڈ چیک کریں. دیکھیں ہم ایک چیز کو ادھر مکس کیا جا رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی اور بدامنی 2 الگ چیزیں ہیں. بالکل. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ادارے جو لا اینڈ آرڈر کو سنبھالتے ہیں, وہ پولیس اور لیویز یہ کہ لیویز کے 2 اگر کانسٹیبل ہیں یا ہیڈ کانسٹیبل ایک ہو, کہیں بھی کسی علاقے میں جو انٹر ہوتا ہے, جو جاتا ہے, جو نکلتا ہے, اس کا ہر چیز کی انفارمیشن ہے. وہ اپنے ایریا کو کنٹرول کر سکتا ہے. ایز اے کمپیئر ایریا اور بی میں کرائم کم ہے, میں زیادہ ہے. اب آپ کے ادھر آئیے انسرجنسی.
اب انسرجنسی کو یہ مکس کر رہے ہیں. دیکھیے انسرجنسی کو روکنے کے لیے ایک ادارہ ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ادارہ ہے, باقاعدہ CTD بنائی گئی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ CTD کو اسٹرینتھن کریں, آپ جتنی بجٹ اس کو دے رہے ہیں اس سے زیادہ دیں, اسٹرینتھن کریں, اس کو مضبوط کریں, اس کو اس طرح کریں کہ اس کی مورال اس طرح ہو کہ کسی بھی مقابلے میں وہ پیچھے نہیں ہٹے. اب ساری ملبے کو لیویز پہ تھوپنا, میں کہتا ہوں یہ ہر کسی نے یہ پریکٹیکل کیا. پہلے گورنمنٹ نے بھی لیویز کو ختم کیا, لیکن علاقائی حوالے سے مجھے اور آپ کو, بلوچ ہو, پشتون ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, لیویز کا ایک پہچان ہے. آپ اس طریقے سے آپ کو ڈیل کرے گا. ایک ظاہر ہے آئسولیٹڈ ایریا ہے, آئسولیٹڈ صوبہ ہے وہاں پہ. اور دوسری بات یہ کہ لوکلی وہ بالکل لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر سکتا ہے. پولیس بھی اچھا فورس ہے, پولیس کو بھی اسٹرینتھن کریں. اب دیکھیں, اب آپ اندازہ کریں, اب لیویز والے ڈرائیور کو ہی آ کے گن تھما دیں گے, اس کو چلانا نہیں آتا ہے, وہ کیسے چلائے گا؟ اب ایسے ایسے بندے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں اور اس کو آپ لائیں. ہاں لیویز کو جو SSG کمانڈو ٹریننگ جو دی گئی تھی وہ بڑا افیکٹیو ہے. آپ کا جو لیویز کا دوسرا سیکشن ہے جو یہ جو مطلب لوکل ہو, جو ضلع کا دوسرے ضلع میں نہیں جا سکتا ہے, اس کا دوسرا سیکشن میں نام بھول گیا, جو اینٹی ٹیررسٹ فورس جیسا اس کو ٹرینڈ کیا گیا, وہ اتنا افیکٹیو ہے, اتنا افیکٹیو ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹرینڈ ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ تمام آپ کے ادارے فورسز ہیں ان کو ٹرینڈ کریں. اب جو ٹرینڈ نہیں ہے ظاہر ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور دنیا میں جدید جو دہشت گردی وہ کر رہے ہیں, سارے ٹرینڈ لوگوں کو بیچتے ہیں, ٹریننگ دے کر بیچتے ہیں, رات ہے, دن کی, رات کی, ہر طرح کی, ہر طریقے کی. تو ہمیں اپنے اداروں کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ یہ ایک زیادتی ہے, لیویز کو ختم کرنا. اس کی میں مخالفت کرتا ہوں, میں کرتا رہا ہوں, ہم نے بھرپور مخالفت کی ہے. بہرحال آپ کی اپنی سیاسی سوچ ہے. سر ایک لاسٹ کویشچن پوچھوں گا, سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, مطمئن ہیں؟ دیکھیں سر, سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت سے اگر میں مطمئن ہوتا میں اپوزیشن میں کیوں بیٹھتا. ایک بات یہ ہے. بالکل. دوسری بات یہ کہ حکومتی رٹ کہیں پہ نہیں ہے. ہم نے سامنے بولا ہے, فلور پہ بولا ہے, میڈیا پہ بھی بولیں گے. آپ انٹیریئر میں جائیں, کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے. حکومتی رٹ اس وقت قائم ہوگا جب وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات ہوں. آج وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. ظاہری صورت میں وزیر اعلیٰ ہے لیکن اختیارات نہیں ہیں. اختیارات کہاں ہیں؟ تو اس وجہ سے اختیارات جہاں اسلام آباد سے DC کی پوسٹنگ ہوتی ہے. آپ سمجھیں کہاں ہیں. تو اوور آل سناریو آپ نے بتا دیا. سر شاہراہوں کی بات کی, شاہراہیں کیسی ہیں, سفر کے قابل ہیں نہیں ہیں, چونکہ آپ بہت ٹریولنگ کرتے ہیں؟ نہیں, خوف ہے, کوئی سفر کے قابل نہیں ہے, کیونکہ حکومتی رٹ نہیں ہے, اسٹیٹ رٹ نہیں ہے, تو کیسے لوگ کمفرٹیبل ہوں گے. لیکن لوگ اس وقت جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ میرا محافظ کہاں ہے, جب محافظ ہی غائب ہو تو پھر لوگ کیسے سکون سے سفر کریں گے؟ نہ میں کر سکتا ہوں, نہ آپ, نہ کاروباری بندہ, نہ عام طبقہ. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین, رحمت صالح بلوچ صاحب موجود تھے, نیشنل پارٹی کے. تفصیلی ان سے بہت سارے موضوعات پر بات چیت ہوئی اور تمام چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی. اور اسی پوڈ کاسٹ کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.